لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں 7ویں پارے کی تفسیر مختصر انداز میں بیان کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. O you who believe, do not hold as unlawful the good things that Allah Rabbul Izzah has made lawful for you, and do not transgress. Verily Allah does not like the transgressors. اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں ان کو حرام مت ٹھہراؤ، اور تجاوز نہ کرو. تجاوز کرنے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا. دوسری آیت ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Eat from what Allah Rabbul Izzah has provided you as good and lawful, and fear Allah Rabbul Izzah in whom you believe. اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے. یہ سورۃ المائدہ کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 87، آیت نمبر 88. جیسا کہ بات آئی کہ سورۃ المائدہ کے اندر بے شمار احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، اور جو احکامات بیان فرمائے وہ ناسخ ہیں. تو اس میں بھی ایک حکم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام کرنا یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے. اللہ نے سختی سے منع فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کی ہیں اس کو حرام کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے. بندے جس کو چاہے حلال جس کو چاہے حرام نہیں کر سکتے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو کبھی حرام مت کرو. یہاں پر کسی چیز کو حرام کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے، اس کے 3 اسٹیپس، 3 اس کے درجات ہو سکتے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتقاداً کسی چیز کو حرام سمجھے، حرام کر لے اپنے آپ پر. بلیف جس کو کہتے ہیں، عقیدہ رکھے کہ یہ چیز حرام ہے اور وہ چیز کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کی ہے، اس کو بندہ حرام سمجھے. ایک بات تو یہ ہو. دوسرا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی قسم کھا لے کہ اپنے اوپر قسم کھا کر کوئی چیز حرام کر لے. مثلا کہ میں اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں فلاں جائز کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں عمل نہیں کروں گا. جو جائز ہے اس کی بندہ قسم کھاتا ہے. تو یہ دوسری بات ہے. اب تیسری قسم، اس کا تیسرا درجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس میں نہ اعتقاداً ہو نہ ہو قولاً ہو، کسی حلال کو حرام نہ کہے بلکہ عمل میں ایسا معاملہ کرے جیسا کہ حرام کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال کو چھوڑنا ثواب کا باعث سمجھتا ہے تو یہ چیز بدعت ہے، یہ رہبانیت ہے جس کا گناہ عظیم ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، جو اس آیت سے میں معلوم ہو رہا ہے. بلکہ اس کے خلاف کرنا واجب ہے. اس کی سنت سمجھنا نہیں ہے، اس کو ثواب سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف آدمی کو کرنا ہے. ہاں، اگر ثواب کی نیت نہیں، آدمی کی ثواب سمجھ کر کسی کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ کسی جسمانی یا روحانی تکلیف کے باعث، کسی خاص سبب کی وجہ سے کوئی چیز آدمی ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. ہاں، اس کے اندر ثواب کی نیت نہ ہو کہ اس کے چھوڑنے کو ثواب نہ سمجھتا. ایک بات تو یہ ہو. اور ایک بات احادیث کے ذخیرے میں یہ ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے اس طرح کا کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین امہات المؤمنین کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے عبادت کے متعلق پوچھا، ان کی بات متعلق پوچھا کہ کیسے آپ عبادت کرتے تھے. ان کو بتلایا گیا
تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، اصوم الدہر، کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، اعتزل النساء، کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا اصلی دائما ولا ارقد، کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ تو تین صحابہ نے الگ الگ باتیں کہیں۔ تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے پوچھا جو اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے کیا تم ہی لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس وقت آپ نے ایک تعلیم امت کو دی، اس وقت بہترین جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء۔ ان کی گفتگو سن کے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میرے اندر خشیت ہے تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ روزے سے مراد نوافل ہیں، نفل روزے ہیں، فرض روزے تو کنٹینیو رکھنے ہیں، یہ ولیکن اصوم وافطر، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ نفل کی بات ہو رہی ہے۔ واصلی وارقد، اور رات بھر کبھی نماز پڑھتا ہوں اور کبھی تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ تیسری بات کہی واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کو بھی اپنے پاس رکھتا ہوں۔ تین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان باتوں کی ضد میں جو صحابہ کرام نے بیان کی تھی رضی اللہ عنہ۔ ان تین باتیں بیان کرنے کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا، وہی اصل ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، تو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی اپنے آپ پر زیادتی نہ کرے، جو چیزیں شریعت نے اس پر لاگو کی ہیں بس اس پر چلنے کی آدمی کوشش کرے، زیادہ اپنے آپ پر آدمی زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے، تو اعتدال کا دامن آدمی کسی صورت میں نہ چھوڑے، یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے ساتویں پارے کی تفسیر میں، وہ ساتویں پارے کی آخری آیت، مطلب جو صفحہ ہے، آخری صفحہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ احکامات سے یہ سورۃ الانعام ہے، اس سورت میں بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم ایمان والوں کو یہ دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تم ان کو برا بھلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں آ کر ناسمجھی میں حد سے آگے بڑھ جائیں، بڑھ کر اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ معبودان باطل کو اور ان کے مقتداؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ اگر ان کو برا بھلا کہا جائے گا تو وہ پلٹ کر اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہیں گے، ناسمجھی میں اور لا علمی میں۔ تو اس سے کو حکم یہ نکالا ہے مفسرین نے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں ہے، اس کام کا ذریعہ، اس کام کا سبب بننا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے جو مختصر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی، اور اس کی مزید تفصیل ہے، اس کی ابھی وقت کی گنجائش نہیں ہے، تو اسی بات پر ہم آج کی تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔